أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وبالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات برادران ایمانی، پروردگار عالم نے انسان کے آغاز زندگی، انجام زندگی، زوال زندگی کے 3 الگ الگ رخ بیان کیے ہیں. ہم نے انسان کو بہترین عنوان صورت گری کو پیدا کیا تھا. کائنات کی ہر چیز ہم نے حسین بنائی ہے، لیکن انسان کو ہم نے حسین تر بنایا ہے. اس سے زیادہ تنظیم، اس سے زیادہ حسن کسی چیز اور بیلنس کسی چیز میں نہیں ہے. تقویہ، پروپورشنل جو ڈیزائن ہم نے انسان کو بخشا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز عالم امکان میں نہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو بڑا پیارا بنایا مگر اپنی غلط حرکتوں کی بنا پر یہ گرتا چلا گیا اور گرتے گرتے وہاں پہنچا جہاں آگے گرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی. آخری منزل جو ہو سکتی ہے زوال کی، جہاں نہ جانور ہیں، کوئی اور شے نہیں ہے، اتنی نیچے جتنا انسان گر جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان ایمان و عمل سے وابستہ ہو جائے، نہ تنہا ایمان نہ تنہا عمل، ان دونوں کو جب تک کہ ملا کے نہ تھا ملے، جب تک انسان کا زوال رکتا نہیں ہے، پھر یہ گرتا رہتا ہے. لیکن اگر یہ وابستہ دولت ایمان بن جائے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر ہم اسے انعام کی اس منزل پہ لے جا کے رکھیں گے. انعام کی ہم وہ ریوارڈ دیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یعنی قدرت یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم تمہیں بقا دیں گے، ہم تم کو وہ انعام دیں گے کنٹینیوسلی جو تم تک پہنچتا پھر. اس کے معنی ہے کہ جب تم انعام پانے کے لیے مستحق ہو تو زندگی کو ہم موت کے قریب نہیں آنے دیں گے. بنایا تھا بڑا پیارا، گرا تو بہت نیچے، ابھرا تو اتنا ابھرا کہ پھر اس جگہ پر کوئی ہے نہیں. جب گرا تو اتنا گرا کہ جانور پیچھے رہ گئے، اور ابھرا تو اتنا ابھرا کہ فرشتے پیچھے رہ گئے. اور محمد وآل محمد صلوات. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم بنایا ہے سب سے زیادہ. تب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود انسان ہے کیا چیز؟ اس لیے کہ پوری تاریخ بشر جو انسان کی ہسٹری ہے اس پر آپ نظر ڈالیے، ہر دور کے انسان نے بقدر ضرب انسان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے بنظر خود.
اپنے انداز سے بشر کو سمجھا، اور جب بشر کو سمجھا تو جو بھی بشر کا مقصد سمجھ میں آیا اس کو سینٹر بنا کر ہر دور میں اس کی ایڈیالوجی اور ایجنڈا تیار کیا گیا۔ انسان ہے کیا چیز کہ کروڑوں سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا، بلین سے بلین شیئر کو دے بگ بینگ۔ اس بگ بینگ نے ریڈیشن کریٹ کیا، ریڈیشن نے ٹیمپریچر بنایا، کروڑوں خربوں سال تک ٹیمپریچر پھیلا رہا، پھر کول ڈاؤن ہوا، زمین بنی، پانی برسا، کیڑے مکوڑے جیلی پیدا ہوئی، اور پھر ایوولوشن آف لائف میں انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا۔ یہ ہے ایوولوشن آف لائف۔ اس کے کیا معنی ہوئے کہ زندگی جو شروع ہوئی وہ بگ بینگ سے ہوئی، وہ ایکسیڈنٹ تھا پلاننگ میں۔ تو جب ابتدا ایکسیڈنٹ ہے تو انتہا بھی ایکسیڈنٹ ہوگی، نہ آغاز میں کوئی منصوبہ نہ انجام میں کوئی منصوبہ۔ تو جب زندگی کے دو پوائنٹ ایکسیڈنٹل پوائنٹ ہیں تو پھر زندگی کے جو بیچ کا حصہ ہے اس میں پلاننگ کے کیا معنی؟ کھاؤ پیو نتھنگ ایلس۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ زندگی دو دھماکوں کے درمیان خود ایک دھماکہ ہے۔ تو بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ اے بابر جتنی خوشیاں حاصل کر سکتے ہو ذریعے شرائط کو مینٹین کرو، اس لیے کہ there is no U-turn in your life، یہاں پھر پلٹ کے آنا نہیں ہے، پھر دوبارہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک نقشہ کھینچا کہ حیات کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ بس ہم بن گئے، انجام کیا ہوگا کہ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب زندگی کا پورا نقشہ اس کے برابر بنا کہ زندگی ایک ایکسیڈنٹ ہے، موت ایک ایکسیڈنٹ ہے، زندگی کو بھی ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے، کھاؤ پیو موت کرو، اس کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں۔ چلیے آگے کمیونزم آیا اور اس نے انسان کے میجے پر اسکیل رکھ کے اس کو گھما دیا کہ انسان کچھ نہیں ہے، بھوک کا نام انسان ہے، اس کے سامنے روٹیاں ڈال دو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے پوری ہیومینٹی کو اس نے روٹی کا نام دے کے داستان ختم کر دی کہ انسان کچھ نہیں ہے، بھوک کا نام ہے۔ جس دن ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگا دنیا میں سکون ہوگا، لیکن یہ کہ ایکول ڈسٹریبیوشن کے بعد بھی خود رچا میں سکون نہ ہو سکا، اور باطل نظام کی شکم سے جو چیز پیدا ہوئی وہ ظاہر ہے کہ رسوائی، بدنامی، تباہی، بدکرداری، یہ مقدر ہے ہر باطل کا۔ اس لیے کہ باطل کے نظام میں تسلسل نہیں ہوتا، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، اور حق کے نظام میں کبھی فنا ہونا نہیں ہوتا۔ باطل کا نظام کبھی جیتا نہیں اور حق کبھی ہارتا نہیں۔ جس کا نام دنیا نے شکست رکھا وہ تن اور سر کی جدائی کا نام شکست نہیں ہے، سر اور تن کی جدائی کا نام فنا نہیں ہے، مقصد کا ہاتھ سے نکل جانا شکست، مقصد کو حاصل کرنا پتا۔ اب چاہے مقصد جتنا اونچا ہوگا قربانیاں اسی قدر اونچی ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی قربانیوں کے نتیجے میں موت لکھی تھی۔ تو یہ موت یہ نہیں ہے موت جس کو آپ کہتے ہیں نفس کی آمد و شد کا انحصار زندگی نہیں ہے۔ سانسیں رک بھی جائیں تو انسان زندہ رہے گا، تو زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ مر گیا تو مر گیا۔ وہ خیر ایک الگ بات ہے کہ باطل کو کبھی اس دنیا کے اندر حیات نہیں اور حق کو کبھی یہاں موت نہیں۔ تو یونیورسل سسٹم اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہر قضیہ، ہر کنفلکٹ کو وقت کی عدالت میں اللہ نے لا کے رکھ دیا، چلنے دو۔ اگر باطل ہوگا تو خود مر جائے گا، اور حق ہوگا تو مارنے کے بعد بھی مرے گا نہیں۔ لہٰذا اسے کوئی جلد بازی وہ نہیں ہے، ورنہ ہر فرعون کا گلا دبا دیا جاتا، ہر نمرود کا موت آ جاتی، ہر یزید وقت بے سر ہو جاتا، مگر قدرت نے یہ کہا کہ آمنو
یہ ہے ایڈیالوجی، وہ عمل الصالحات، یہ ہے اس کی فرق۔ اگر عمل صحیح ہے تو عمل الصالحات کی منزل پر غلط رزلٹ نہیں آ سکتا، لیکن اگر ایڈیالوجی باقی ہے تو عمل کی منزل پہ آنے کے بعد رزلٹ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اسلام ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ عمل الصالحات پریکٹیکل وے میں لے کے آؤ، پروف کرو کہ جو تم آمنو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ محسوس کیا کہ انسان نے میدے کو مرکز بنا کر ایک نظام حیات تیار کر دیا کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو روٹی دے دو مطمئن ہو جائے گا۔ انسان کو سمجھا کہ نہیں، نہ مارس نہ لیلن نہ کوئی اور، اس لیے کہ جس نے زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ نہج البلاغہ میں یہی کہتا ہے کہ ڈرو بھوکے شریف سے، شریف جب بھوکا ہوتا ہے تو خطرناک ہوتا ہے، اور بچو پیٹ بھرے رذیل سے، رذیل کو اگر پیسہ مل جاتا ہے تو بدماشی کرتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ میدا بھرا ہوا ہو تو سب شریف ہو جائے۔ ہر محمد وال محمد صلوات۔ ہر انسان نے جب انسان کو بقدر عزت پہ خود بنظر خود جب دیکھا تو پورا ایجنڈا تیار کر دیا کہ انسان ہے کیا چیز؟ تابوت۔ چونکہ یہ لڑتا ہے لہٰذا انسان ہے کیا چیز؟ وہ ابھی بائی نیچر، یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اسٹرگل فار لائف، یہ لڑتا رہے گا، لہذا پیس دنیا میں عملاً ممکن نہیں ہے۔ چونکہ انسان بائی نیچر جب فسادی ہے تو اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ٹیررزم جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، پیس کہاں سے آئی؟ تو لہذا جب یہ تصور پیدا ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ بائی برتھ ٹیررسٹ ہے تو لہذا کوئی بھی دنیا کا نظام پیس تو لا نہیں سکتا، تو آپ نے انسان کو فسادی بنا کر چھوڑ دیا کہ اب یہ بھونکتا رہے گا زندگی بھر۔ دوسرا نظریہ پیدا ہو گیا، انسان ہے کیا چیز؟ شاعری سے ہم نے پوچھا تو شاعر گنگنانے لگا کہ انسان کے اندر چونکہ جنسی احساسات ہیں اور ترنم ہے اور یہ میوزیکل مائنڈیڈ ہے، حسن طلب ہے، حسن پرست ہے، تو آدمی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی پر لکھی ہوئی قدرت کی ایک حسین غزل کو انسان کہتے ہیں۔ لہذا غزل پڑھو اور غزل سناؤ، مسلمان کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، لہذا ہر مسئلے کا ایک حل ہے غزل، کہ ہر مسئلہ مسلمان غزل سے طے کر لیتا ہے۔ اس کے اندر کہا مصیبت آ رہی ہے فلسطین میں، کہا ایک مرثیہ لکھ دو۔ تو لہذا پوری زندگی کو جس طریقے سے انسان نے اس کا فریم تیار کیا، اس کا وے آف لائف خود بنا دیا، تو انسان خود دیکھے کہ انسان کیا ہے، یہ پوچھے خدا سے کہ انسان کیا ہے۔ جس کا یہ شاہکار تھا اس سے پوچھو کہ یہ ہے کیا چیز، تو اب انسان کی زندگی عجیب و غریب ہے۔ ہر دور میں انسان نے انسان کو یہی سمجھا، جو ڈاکٹر کے لیب میں ٹیبل کے اوپر آپریشن کے ہتھیاروں کی زد میں آ جائے اس کا نام ہے انسان۔ اتنا بلڈ، اتنے خون، اتنا گوشت، اتنا رگ، اتنا پٹھے، یہ آنکھ، یہ سر، ایناٹومی کو انسان سمجھ لیا کہ انسان ہے کیا چیز؟ گوشت کا گوشت کا لوٹڑا ہے، بس کچھ ہے۔ تب ظاہر ہے کہ جب زندگی صرف نام ہے دل کی دھڑکنوں کا تو خون کم ہو یا خون زیادہ، اس کے علاوہ کوئی مذہب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اسلام نے انسان کی زندگی کا ایک نیا نقشہ تیار کیا کہ اس ایک روپ میں 3 روپ ہیں، ایک تمہاری فزیکل لائف ہے، ایک مینٹل لائف ہے، ایک اسپرچل لائف ہے۔ جب ان تینوں کو جوڑ دو گے تو ایک زندگی بنے گی۔ اب اسلام جو قانون پیش کرتا ہے اس کی 3 بنیادیں ہیں: پرفیکشن آف فزیکل لائف، پرفیکشن آف مینٹل لائف، پرفیکشن آف اسپرچل لائف۔ ان تینوں کو پرفیکٹ بنا دو، جب ان تینوں کو ملا دو گے تو ایک پرفیکٹ انسان بنے گا۔ پرفیکٹ فزیکل لائف اللہ کی بنائی ہوئی، اس کو توہین کرنے کا تو نام ہے۔
زندگی جہاں بھی ہے جس روپ میں بھی ہے لائق احترام ہے. تو یہ زندگی کو مکمل کرو، ادھوری نہ رہ جائے. ذہن کو پورا کرو، ذہن ادھورا نہ رہ جائے. جسم روح کو مکمل کرو، روح پوری نہ رہ جائے. اس لیے کہ ان تینوں میں اگر کہیں بھی ایک پوائنٹ کم ہوا تو فرسٹریشن رکے گا نہیں. چاہے یہ اضطراب جسمانی ہو، چاہے اضطراب ذہنی ہو، چاہے اضطراب قلبی ہو. ان تینوں کو مطمئن کرنا ہے. آپ تشریف فرما ہے مجلس میں، پیٹ میں درد ہوا، بتائیے مجلس سن پائیے گا. میرا صحیح ہے، ذہن میں ایک خدشان ہے، سن پائیے گا. روح جل رہی ہے، سن پائیے گا. تو جب تک کہ تینوں کو پرفیکٹ نہ بنا لیجیے، جب تک کہ انسان کو سکون نہیں دے. لہذا اسلام کے جتنے بھی عبادتوں کے نظام ہیں وہ تینوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ. کیا مطلب ہوا؟ نیت کرو روح سے، تائید چاہو ذہن سے، عمل کرو جسم سے. تینوں میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیجیے، عبادت گئی. بڑی شاندار طریقے سے آپ نے نماز پڑھنا ہے. آپ رکوع سجود، ذہن تائید نہیں کرتا، بلا وجہ خامخواہ میں سوتے ہی ڈیڈی نے کھڑا کر دیا، ذہن ساتھ نہیں دے رہا. نیت کرنے بھول گئے. کہیں بھی ایک رکھنا پیدا ہوا پوری نماز کی. تو اگر نیت نہیں ہے نماز کی، وہ نماز کی نیت کیا؟ قربت الی اللہ، ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں، صبح سویرے اٹھنے کے لیے نہیں، الرٹ رہنے کے لیے نہیں، ڈسپلن کے لیے نہیں، وقت کی پابندی کے لیے نہیں، دنیا ہمیں نمازی سمجھے اس کے لیے نہیں. قربت الی اللہ. زندگی لے کے دور ہو گیا تھا، وقت دے کے قریب ہو رہا. پوری اسلامی کے ایڈیالوجی یہی ہے کہ ہم نعمتیں لے کے دور ہو گئے تھے. وہ یاد دلاتا ہے واپس کرو. تو جتنا واپس کریں گے، جتنا بیکورڈ پریشر ہوگا، اتنا ہی فاصلہ آگے ہوگا. دنیا کا نظام. تو لہذا اسلام نے جو ایک سسٹم بنایا وہ جسم کے لیے، ذہن کے لیے اور روح کے لیے. ہماری مجلسوں کا عنوان یہی رہے گا: پرفیکشن آف فزیکل باڈی، پرفیکشن آف مینٹل پاور، پرفیکشن آف اسپرٹ. یہ ہے کہ جب انسان مکمل ہو جاتا ہے، یہیں سے عصمت کی بحث آتی ہے کہ کامل انسان کس کو کہتے ہیں. معصوم کو کامل نہیں کہیں گے. تکمیل بشر کا اصطلاحی نام سلمان ہے. جو سلمان کو ڈیزائن کرے وہ معصوم. ایک بات پہ ہم بحث کرتے چلے جائیں، وقت کم ہے. سب سے پہلے آتی ہے ہماری فزیکل لائف. یہ ایک ہے، یہ جسم بنا ہے زمین کے اجزاء سے. جو بھی ماس ہے زمین کا، ایلیمنٹس ہیں، اس سے میرا جسم مرکب ہے. خلقتہ من طین، ہم نے اسے مٹی سے بنایا. جب مٹی سے بنایا تو مٹی کی پراپرٹیز میرے جسم میں آئی. زمین کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے پیاس بھر کی. زمین کو غذا کی ضرورت ہے، کھاد کی، مجھے بھوک لگی. زمین کو نیند کی ضرورت ہے، آرام چاہیے. ہی نہیں کہ آج دنوں کاٹا اگلے دن پھر کاٹ لیں. ابھی ٹریگر کی ضرورت ہے، آرام چاہیے. مجھ کو بھی آرام کی ضرورت ہے. زمین کے اندر جنسی خواہشات میں پروڈکشن کا نتیجہ ہے کہ یہ پیدا کرتی ہے خوراک. میرے اندر بھی پروڈکشن ہے. نسل انسانی اس سے وابستہ ہے. فرشتوں کی اولادیں نہیں ہوتی. جن کے جسم مٹی سے نہیں بنتے ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند لگتی ہے، نہ اولاد کی خواہش ہے. چونکہ یہ میرا جسم مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی ساری کوالٹیز میرے جسم کے اندر آ گئی. جب آ گئی تو اب پتہ کیسے چلے کہ میرے جسم میں کون سی چیز کی کمی ہے؟ زمین کو کیا معلوم کہ پانی کی ضرورت ہے؟ تو لہذا قدرت کے نظام نے
میرے جسم کی سرزمین میں تمنائیں پیدا کرتے. یہ ہیومن ڈیزائر کیا چیز ہے؟ مینٹیننس آف فزیکل لائف. ہمارے جسم کے لیے مینٹیننس کو بننا. ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ پانی کم ہو گیا؟ گاڑی کو کیا پتا ہو کہ ٹنکی خالی ہو گئی پیٹرول کی؟ مگر قدرت نے کہا ادھر پانی کم ہوا، ادھر یہاں سے لے کے یہاں تک پیاس بھڑک اٹھی. صرف میدے میں نہیں کہ سب میدے کے اندر تو پیاس ہے مگر ہاتھ میں پیاس نہیں ہے. قدرت نے نظام بنا دیا کہ سینٹر جو متاثر ہوگا تو پورا نظام متاثر ہوگا. لہذا بھوک لگی تو پورے جسم کو لگی، پیاس لگی تو پورے جسم کو لگی، نیند آئی تو آنکھیں بند نہیں ہوئی، پورا جسم کا دروازہ بند ہو گیا. تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ انسان کی ریکوائرمنٹ کہ انسان کے اندر مینٹیننس کے لیے کہ اب آپ کے اندر انرجی کم ہو گئی، ہیٹ کی ضرورت ہے، غذا کھائی ہے تاکہ میدے کی ٹنکی کے اندر یہ جائے اور کوئلے کی طرح گرم ہو کے آپ نے انرجی کریٹ کرے. آپ کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، پانی پیجئے، پیاس کا احساس، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا ورنہ. ایک میں منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دے دیجیے گا، احترام میں پیش نظر ہے. جسم میں جب پانی کی کمی ہوئی تو پیاس بھڑکی. مراد میدا بھرنا نہیں ہے ورنہ پیٹرول سے میدا بھرا جا سکتا تھا. کسی چیز کا بھی پراپر یوز ہونا چاہیے، مس یوز نہیں. یہ بھی لیکوڈ ہے، پی لو. مٹی کا تیل کرپشن ہے، کیا پریشانی ہے؟ میرے میں چلا تو جائے گا نہیں. خواہش کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بہکائیں پانی پیور فارم میں، خالص، گندا نہیں، موسٹ ڈسٹل منرل واٹر پیک. گندا پانی نہیں پیئیں. کیوں؟ فریڈم کے خلاف ہے یا نہیں؟ فریڈم کے خلاف ہے. جب پانی میں پیاس لگی تو جہاں بھی پانی ملے منہ ڈال دو. خدا کے شکر ہے کہ انہیں محنت نہیں کرنی پڑے. تو کہیں بھی جہاں لکوڈ فارم میں پانی ہو منہ ڈال دو. لیکن جانور میں انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور تمناؤں کا اثیر ہوتا ہے، انسان دماغ کا اثیر ہوتا ہے. ہر چیز پینے کی نہیں ہوتی. اس لیے کہ میری تمناؤں کے پہلو کے اندر کچھ اور بھی تو دنیا ہے. ایک ملک کی دنیا ہے، ایک حیوان کی دنیا ہے. ملک اس زندگی کو کہتے ہیں جس کے پاس انٹلیکٹ تو ہے مگر ڈیزائر نہیں. اینیمل لائف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈیزائر تو ہے، انٹلیکٹ نہیں. انسان وہ ہے کہ جس کے پاس تمنائیں بھی ہیں اور شعور کی طاقت بھی الگ الگ ہوا اس کے اندر. تو ملک اس زندگی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس خرد ہے، عقل ہے، تمنائیں نہیں. خرد نہ ہوتی تو جبرائیل وہاں کیوں ہوتے؟ عقل وہاں لے جاتی ہے، تمنائیں نہیں لے جاتی. سدرا کی منزل پر رہنے والوں کے لیے عقل ضروری ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی عقل کتنی بڑی اسٹینڈرڈ ہوگی کہ جہاں ملک کی عقل پیچھے ہو جائے اور بشر کی عقل آگے ہو جائے. کوئی آیت، کوئی حدیث قدسی میں کوئی روایت ایسی ہے کہ جبرائیل امین سے غلطی ہو گئی، پیغام دیا تھا عیسیٰ کو، دیکھا ہے موسیٰ کو. ملک الموت سے غلطی ہو گئی، کہا تھا کہ مسٹر اے کو فنا کر دے، وہ بی کو ختم کر دیا جلدی میں. امریکن پائلٹ کہیں بھی بمباری کر سکتا ہے. غلطی کے امکانات جو بیلٹ ٹرین آرمی ہوتی ہے اس سے بھی ممکن ہے. تو کیا جبرائیل امین، میکائیل، رضوان وغیرہ یہ ان سے کوئی غلطی نہیں؟ تو ان کی عقل وہ ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے. تو جہاں ان کی عقلیں پیچھے رہ جائیں وہ عقل کیسے ہوگی جو جبرائیل کو پیچھے سے ہوگی. تو جب جبرائیل جیسے بوڑھے کو ہجران کبھی نہ ہوا آج تک، خربوں سال کا ہو گئے، سینئر جب جبرائیل غلطی نہیں کرتا تو رسول سے غلطی کیسے ہو جائے گی؟ عقل
ہوتی تو وہ روانی ہو سدرہ کے منزل کیسے قریب ہوتی، مگر جبرائیل امین میں ڈیزائر نہیں، تمنائیں اگر ہوتی تو پھر ہر چیز مشکوک ہو جاتی۔ قرآن مجید میں جو حوروں کے متعلق ایک لفظ ہے حور مقصورات فی القیام یا حور مطہرات ازواج المطہرات، یہ مطہرات ختم ہو جاتا اگر فرشتوں کے دل میں تمنا ہو۔ ان کو کسی چھوا نہیں تو ہم یہ کہتے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تقصیر دکھا، اور کیسے معلوم ہو کیسا کیسی۔ تو یہاں تو غزلیں ہوتی ہیں میر تقی میر کی، اگر کہیں وہاں فرشتوں کے اندر بھی تمنائیں ہوتی تو جنت کے سبزاروں پہ نہ جانے کتنی غزلیں لوگ کتنے جنت کے دریچے کھل جاتے اور کس قدر حجاب کے قصے مشہور ہوتے اور کس قدر سختی و تعبیر ہو کہ ہٹو بچو خبردار کوئی نظر نہ اٹھائے ورنہ مومن عمل چھوڑ دے گا، مومن عمل چھوڑے نہ چھوڑے عرب تو دین چھوڑ دے گا۔ اس لیے جو بیچارے نے کلمہ ہی جب پڑھا ہے جب قرآن مجید نے یقین دلا دیا کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں کوثر ہوگا اور پینے کے لیے پانی ہوگا، اسی کا کلمہ پڑھا ہے رب نے اس وقت لے کے آ گیا۔ بس ہاں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب یہ سمر کے عرب ایسا ہے تو جب بگڑا ہوا ہوگا۔ تو لہذا ملک اسپرٹ وہ چیز ہے کہ جس کے پاس عقل تو ہے مگر تمنائیں آرزو خواہشیں نہیں ہیں، نہ گھر بنانے کی تمنا، نہ گھر بسانے کی تمنا، نہ گوشت میں لینے کی تمنا، نہ گوشت میں آنے کی آرزو، نہ اولاد کی خواہش، کچھ نہیں، کسی تمنا کے قریب فرشتہ نہیں جاتا۔ تو عقل ہے تمنائیں نہیں، اور جانور کے پاس تمنائیں ہیں عقل نے۔ پیاس لگی منہ ڈال دیے، اب پار کرنے جس کا صحیح پر پہنچ چکا ہے، بھوک لگی اور جانور نے سبزے پر منہ ڈال دیا، اب کون بتا کہ یہ سبزہ مسجد کا ہے، امام باڑے کا ہے، وقت کا ہے؟ جانور کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ سبزہ کس کا ہے، اس کو گرینی چاہیے، باپ کسی کا بھی ہو جائز ہو یا ناجائز ہو۔ جس کے پاس عقل ہو تمنائیں نہ ہو، جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تمنائیں ہیں عقل نہ ہو، انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل بھی ہے تمنا بھی ہے۔ بس اگر تمنا آگے ہے اور عقل پیچھے ہے ثم رددنہ اسفل سافلین، اگر آرزوؤں کو اس نے آگے رکھ چھوڑا ہے اور عقل کو پیچھے تو پھر یہ اتنا گرتا ہے کہ تنزل بھی اس پہ نہ ہو ہے۔ اور اگر کہیں اس نے عقل آگے رکھی اور تمنائیں پیچھے رکھی ہیں ثم رددنہ اسفل سافلین، یہ ہے انسان کے اندر بیلنس کہ کس طریقے سے آپ تمناؤں اور بیلنس کیسے کیا جائے۔ سوال ہے یہ جو اصل جھگڑا پڑتا ہے انسانی زندگی کے لیے کہ یہ تین چیزیں ہیں، جسم کو نہ دو تو جسم میں اضطراب، ذہن کو نہ دو تو ذہن میں اضطراب، قلب کا حصہ نہ ہو تو قلب میں اضطراب، کہیں بھی کوئی اتنا پریشان کون ہے انسان۔ آپ تشریف فرما ہے اگر ہر چیزیں آپ ٹکا کباب کھا کے آئے ہیں اور گوشت کا کوئی بیٹا دانتوں کی خالی جگہ پہ جگہ جما کے بیٹھ گیا ہے تو کان ضرور مزید سننا ہے مگر زبان کو قرار نہیں ہے، جب تک کہ خارجی کو نکال نہ دے سکون نہیں ملتا۔ بیٹھنے کی میدا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ دانتوں میں خالی جگہ دیکھ آپ بیٹھ گئے۔ ہر آدمی اگر اسی طرح خالی جگہوں پہ بیٹھنے لگے جس کی جگہ ہے وہ خود دیکھ لیں گے۔ تو یہ انسان ان تینوں چیزوں کے مرکب کو انسان کہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ جسم بنا تو اضطراب نہ آنا چاہیے، تو لہذا پروردگار عالم نے جسم انسانی کو زمین سے لیا، اس کے اجزاء لیے، اجزاء لینے کے بعد
جو خواہشیں پیدا ہوئی وہ زمین کی اولاد ہونے کی بنا پر، کیونکہ زمین مرکب ہے، زمین سے یہ جسم مرکب ہے، وہ سارے جسم بنا ہے زمین کے اجزاء سے۔ تناسب اس نے دیا ہے، بیلنس اس نے کیا ہے۔ اب اس بیلنس میں ہماری تمنائیں اگر غلط ریشیو پیدا کر دیں تو اچھا خاصا انسان ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا، ڈاکٹر کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے نظام میں جو غلطی آپ نے تمناؤں کی بنا پر پیدا کر دی ہے اس میں سمجھوتا کرا دے گا۔ نمک بڑھ گیا، نمک گھٹ گیا، شوگر بڑھ گئی، شوگر گھٹ گئی، آئرن بڑھ گیا، آئرن کم، میگنیشیم زیادہ، میگنیشیم کم، سوڈیم کم، سوڈیم زیادہ، ادھر جس بیلنس ہوا اور یہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ وہ ایڈ دیتا ہے کہ جو چیز بڑھ گئی ہے اس کو گھٹا دے، جو گھٹ گئی ہے اس کو بڑھا دے۔ جبھی تو اعلان غدیری ہوگا، پیچھے آ جائیں، پیچھے والے آگے بڑھ جائیں۔ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں غدیر ہوتا ہے، جہاں عدل نہیں ہوتا غدار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو یقین، پورا میڈیکل سائنس اسی پر منحصر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی رخنا نہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا کلچر، کوئی ایسی ہیبٹ، کچھ ایسے آپ کے انداز کہ جس سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں رخنا پیدا ہو جائے، بس وہیں سے بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے حصے کی شوگر زیادہ کھا لی ہے، پلیز نیچے اگائی۔ آپ نے نمک زیادہ کھا لیا، بلڈ پریشر کا مریض، پلیز ذرا نمک کو اوائڈ کیجیے۔ کہا بہت مزیدار ہے، کہا زندگی اس سے زیادہ مزیدار ہے۔ تو لہذا اللہ نے جو ریشیو بنایا ہے، آج تک دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے فری شوگر آدمی پیدا کر دیا، میں شوگر کی ضرورت ہی نہیں، نمک کی ضرورت ہی نہیں، آئرن کی ضرورت نہیں، کیلشیم کی ضرورت نہیں، کاربن کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جتنا بیلنس رکھا ہے اتنا ہی لن تزل سنت اللہ تبدیلا۔ جب اس چھوٹے سے نظام میں جسم میں اللہ کی ترتیب کو بدل دو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، جس میں اسلام کی ترتیب بھی بدل جائے گی تو اسلام جس کو کہاں کے لیے بنایا گیا ہے بس اتنا ہی، زیادہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ 12 ہی کیوں ہیں، 25 کیوں نہیں، 1,20,000 ہی کیوں ہیں، اس کا ریشیو آپ کب پوچھتے ہیں کہ یہ شوگر جو نارمل کب ہوتی ہے، 25 کے اوپر کیوں ہوتی ہے، 5 پہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کو مشورہ دینے کے لیے آپ انتظار کیجیے، خیر سن لیں۔ تو یہ ہے فزیکل باڈی کہ انسان کا جسم مکمل ہو کر، لہٰذا اسلام میں بغیر کسی روح رعایت کے ہم اس چیز کو حرام قرار دے دیا جو آپ کے جسم نازنی کے لیے مضر ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر صحت ہو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ شوگر سنت ہے کھانا سنا، لیکن اگر آپ ڈائبٹک ہو گئے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ مولانا آپ ڈائبٹک ہو گئے ہیں، خطرے کی لائن آپ نے کراس کر دی ہے، تو شریعت اپنا حکم واپس لے لے گی، ڈاکٹر کے حکم کا احترام ہے۔ ہیبٹ اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ میں واقعہ سنوں آپ کو، آپ نے اس کو دوسرے رنگ سے سنا ہو۔ رمضان کی آخری تاریخیں ہیں، بیٹی نے باپ کی خدمت میں سحر کے لیے جو کی روٹی، نمک، دودھ کا پیالہ رکھ دیا۔ باپ نے یہ کہا جانے بیٹا تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا باپ روٹی کبھی 2 چیزوں سے نہیں کھاتا، ان میں سے ایک اٹھایا۔ بیٹی نے ہمت کر کے نہ جانے کیوں آج نمک اٹھا لیا، جبکہ گھر کی پلی ہوئی بیٹی کو باپ کے انداز معلوم نہ جانے کس احساس کے تحت بیٹی چاہتی ہے کہ میرا باپ آج دودھ پیے۔ نہیں بیٹا تم کو معلوم نہیں کہ ہم کبھی دودھ نہیں پیتے، دودھ اٹھا دو نمک دے، ہو گیا۔
اب جب سر ضربت لگی ہے میرا ملاحظہ فرمائیے، اب آیا تبھی ڈاکٹر حکیم امام حسن سے کہتے ہیں کہ خون بہت زیادہ بہ گیا ہے، گلوکوز کی ایک شکل اس زمانے میں تھی کہ دودھ میں شہد ملا کے اس کی تلافی کے لیے کہ شربت نہیں، شربت تو آ گیا ہے، دودھ میں شہد ملا کے ان کو دیا جائے، بلیڈنگ کے سر سے ہو گئی۔ اب وہی دودھ آیا جو رات بیٹی نے رکھا تھا، منع کر دیا۔ اب چونکہ طبیب کہہ رہا ہے حسن، امام حسن سے کہ تم اب دودھ پلاؤ، وہ علی نہیں کہتے کہ میں نے زندگی میں کبھی دودھ نہیں کیا تو اب بھی نہیں پیوں۔ حضرت علی نے قانون بنا دیا کہ اس جسم کے لیے اپنی عادتوں کا خیال مت کرو، ڈاکٹر جو ہدایت کرے اس پر عمل کرو، تاکہ جسم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ تمہارا جسم کس انداز کا ہے۔ لہذا اسلام نے اس جسم کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے حکم دیا کہ وہ ہر وہ غذا جو تمہارے جسم کو کسی کلائمیٹ میں نقصان دے دے وہ تمہارے لیے شرم جائز نہیں ہے۔ جیسا نقصان بڑھتا چلا جائے گا شریعت کا حکم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ معمولی نقصان کرو، زیادہ نقصان کرو، بہت زیادہ نقصان، تو جتنا جسم کو نقصان کوئی چیز پہنچائے گی، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، چاہے پہننے کی ہو، اگر پیور ریشم سے آپ کے اندر پوزیٹو چارجز نقصان پہنچ رہا ہے تو اسلام ریشم کو، پیور ریشم کو حرام قرار دے دے گا، اس لیے کہ وہ پوزیٹو چارج ہے، آپ نگیٹو چارج ہے، آپ کے پڑھنے سے جسم میں نروس سسٹم مردانہ نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جرأتیں ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا عورت کے لیے جائز ہے لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کا نظام جسم اور ہے، آپ کا نظام جسم اور ہے۔ اسی طرح سونا پہننے سے پیور سونا، آپ کے اندر نزاکت کا احساس پیدا ہوگا، اور اسلام مرد کو مرد دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا محنت مشقت اس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا۔ ہم آ گئے اپنے وطن چھوڑ کے یورپ امریکہ، اب کیونکہ یہاں لذتیں زیادہ تھی ہم لذتوں میں پڑ گئے، ہم نے تو دریا چادر بچھائی لیٹ جائے تو کرتے ہوگا، یہاں گھروں کے گھر جان کرنے کے لیے کہ بیک بون میں درد ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ کارڈ بورڈ کے اوپر لیٹنا شروع کر دیجیے، نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں سے بھاگے تھے وہیں پہنچ یہاں آئے تو خود اللہ مانا کہ 5 انگلیاں 10 انگلیاں گھی میں تر، تو اس میں ہم اتنے تر بتر ہوئے کہ ہم موٹے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا خدا کے واسطے سلیم ہو جائیے، ہو جائے گا تم کہہ دے تو سلیم نہ ہوں گے لیکن یہ ڈاکٹر کا حکم ہے تو پھر وہ ڈائٹنگ کرنی پڑے گی۔ تو غربت سے بھاگے تھے اور پھر پلٹ کے وہیں پر آئے، تو کوئی فرق نہیں ہے ڈائٹنگ میں اور فاسٹنگ میں۔ غربت فاسٹنگ دیتی، فاسٹنگ شریعت دیتی، تو لہذا دونوں جن کو جہل مشقت پسینے میں ڈوب کے کام کرو، صبح سے اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے ایکسرسائز اور محنت اور مشقت کو قرار دیا کہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کی زندگی کا جو ڈیزائن بنایا ہے اس میں کہیں آرام نہیں لکھا تھا، لگزریس لائف ہم نے انسان کی زندگی میں کہیں رکھی نہیں۔ ایک مطلب یہاں پہ مسا پوچھتے ہیں جناب جبرائیل سے کہے جبرائیل کبھی کبھی دل میں ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ کہ جب انسان مسرت ڈھونڈتا ہے دنیا میں تو کہتے ہیں بیوقوف جس کو جب چیز ہے ہی نہیں تو ڈھونڈ کے کیا کرے دنیا میں مسرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، جب ہے ہی نہیں تو ڈھونڈ کس طرح ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ انسان اس دنیا میں چاہتا ہے راحت، اور راحت نام کی کوئی چیز قدرت نے رکھی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اسٹرگل کے لیے بنایا، محنت کے لیے بنایا، جدوجہد کرتا رہے، پسینے میں ڈوبتا رہے،
جب بھی یہ اے سی میں رہے گا اس کی جگہ خراب ہو جائے گی. جاکنگ کرو, اس سائیکل پہ دوڑو کہ جس کا پہیہ نہ ہو, چلتی تو رہے مگر رفتار نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ قدرت نے کیسا انتقام دیا کہ جن چیزوں سے تم بھاگتے تھے انہی چیزوں کی طرف پھر پلٹ کے آ گئے ہو. یہ ہے رضا. تو لہذا اسلام کے نظام میں ایکسرسائز, مشقت یہ ہے تاکہ جسم تمہارا تباہ و برباد نہ ہو سکے. یہ ہے جسم کا فارمولہ کہ اگر جسم پر یقین ہے آمنو کی منزل پر تو عمل الصالحات عمل کرو, ایکسرسائز کرو. یہ ایڈیالوجی فلسفیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن روم میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا, وہ ہو گیا, عمل کرو. تو لہذا اسلامک ایڈیالوجی کے تحت اپنے جسم کو مکمل بناؤ. جب جسم کو مکمل بنانے کی بات آئی تو آپ اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. یہ تو ہوئی ایڈیالوجی, اور ایڈیالوجی کے لیے ضرورت ہوئی اس بات کی کہ پریکٹیکل لائف ہو, اور پریکٹس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی پرفیکٹ ماڈل ہو جو تمہارے سامنے عملی نمونہ بن کے آ جائے. لہٰذا اسلام نے جو انبیاء بھیجے اس کا کام یہ نہیں تھا کہ تم کو روزہ نماز بتائیں. امام اس لیے نہیں آتے کہ تم کو یہ بتائیں کہ نجس کیا ہے پاک کیا ہے. امام اس لیے بھی آتا ہے کہ پریکٹیکل لائف پیش کرے کہ تمہارے اندر سستی کہیں نہ آنے پائے. تو غفلت مسلمان کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب. اس کا تو نشہ اتر بھی جاتا ہے لیکن غفلتوں کا نشہ نہیں اترتا. آج جو تمام دنیا کے اندر مسلمانوں پہ نشہ طاری ہے وہ مغل دور کا نشہ مسرت تھا جو ابھی تک بھی بیچارے اسی میں قضائے مسرت میں پڑے ہوئے ہیں. اور بموں کے دھماکے اور میزائل کی آوازیں اور توپ تپن کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینک کبوتر اور چڑیا ہوگا کہ جس کو غلیل سے یاسر عرفات ماریں گے تو یہ ٹینک اڑ جائے گا. قیادت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کیا ہے کہ جو قوم میں پوٹینشیل بنے, طاقت بنے, گرمی بنے, غلیل سے مارو تاکہ طاقت ختم ہو جائے, ان کو تکلیف نہ پہنچ پائے. یہ ہوتا ہے کسی قوم کے رہبر کا غلامی کا اثر کہ کوئی ہمارے مد مقابل نہ آ سکے. قوم کا رہبر ہوگا جو قوم کو لڑنے کے لیے زندگی کا سلیقہ نہ سکھا سکے. اسلام تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب مذہب تلوار لے کے آئے تو مسلمان جو بخار لے کے آئے. یہ تناسب تو ہر دور میں ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ مذہب سامنے سے تلوار لے کے آیا ہوں شاید دعا کو میں پڑھ کے پھونکے دیتے کمبا مر جاتے. آپ نے اندازہ لگایا کہ جن چیزوں کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس کو نظر انداز کرنا اسلام کے منشا مرضی کے خلاف. لہٰذا وہ سست روی کی جو انسان کو غافل بنا دے اور دین ہاتھوں سے جاتا رہے, اس درد وقار نہ رہے. اسلام نے طرز زندگی کو کئی زیادہ حرام قرار دیا ہے. وہ زندگی اختیار نہ کرو اس طریقے سے. تو لہٰذا تو پرفیکٹ ماڈل آئے, انہوں نے طاقت کا نمونہ دکھایا کہ ہر انسان, کسی نبی کو آپ یہ نہیں بتا سکتے ہمارے عقائد کے تحت کہ کوئی نبی بیمار ہو گیا تھا. سن لیجیے گا, پہلے بعد میں فیصلہ کیجیے. نہ نبی کبھی بیمار ہوتا ہے نہ معصوم کبھی بیمار ہوتا ہے. اس لیے کہ بیماری آتی کہاں سے؟ تمناؤں کا فروغ, آرزوؤں کی محتاج, خواہشات کی بھیڑ, علم کا نہ ہونا. ہم نے چیز کھا لی, ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ صحیح چیز ہے. اب وہ معصوم کے علم غیب کا مالک ہے, وہ کیسے اس چیز کو کھا سکتا ہے کہ جس کے اندر زہر کی آمیزش ہے یا کے اندر انفیکشن. لہٰذا معصوم کبھی بیمار نہیں پڑتا. ہاں, سرکاری کام کے لیے کبھی کبھی بیمار ڈالا جاتا ہے. سرکاری کام کے لیے میں اس کو بات کو بیان کروں گا, پہلے وہ بیان کر دوں کہ نبی کبھی ایسی بیماری میں ملوث نہیں ہوتا جس سے گھن آتی ہو. جیسے مسلمانوں نے جناب ایوب کا نقشہ پیش کیا ہے کہ زخم پڑ گیا, اس میں کیڑے تھے اور کیڑے گر جاتے تھے تو جناب ایوب کیڑوں کو اٹھا کے کیڑے زخم گئے تھی. جن سے گھن آئے انسان کو نبی اس مرض میں کبھی مبتلا نہیں. یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی روایتیں ہیں, شرائعیات.
اور اسلام کے اندر کچھ یہودی صفت انسانوں کے نے اس کو امپورٹ کیا. صحیح بخاری نے دروازے کھول دیے کہ جتنا بھی اس قسم کا چوری کا مال ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, دھندا ہی رات کو کرتے ہیں. ساری روایت بخاری کی ماشاءاللہ اسی قسم کی ہے کہ دل کو جانا. ایک جگہ میں رات کو دکان کھلتی ہے علی گڑھ میں, یہ کیا کام ہے کہ جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ دکان کھولتا ہے. سارے پیتل کاریگر میں کام ہوتا ہے. پتہ چلا کہ رات کو جو مسلمان کاریگر چراتے ہیں وہ رات کو لالا کے یہاں بیچ جاتے ہیں. تو لہٰذا جب ایسے دھندے ہوتے ہیں تو اسی مسیح میں امام بخاری میں ماشاءاللہ یہ خوبی تھی کہ ان کے دھندے رات کو کھلتے تھے. اور سارے کابل احبار کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چینل سے سب اسلام کے اندر آتے رہے. یہ دونوں بزرگ شخصیتیں تھے اسی کام کے لیے پیدا کی گئی تھی کہ تمام یہودی اور اسرائیلی لٹریچر یہ صحیح بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کے اندر داخل کر دیں. تو اس قسم کی روایت جناب ایوب کی کوئی نبی رسول پیغمبر ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے تو ذرا وہی رہ جائے. اب میں نے کہا کہ ضرورتاً معصوم کو بیمار ڈالا جاتا ہے. جیسے خیبر کے دن رسول کے سر میں درد تھا, ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں. عالم جمہوریت کے ہاتھوں میں آ گیا. جس کو ڈیموکریسی بنا دے. اگر یہ جمہوریت کے ہاتھوں میں علم نہ آیا ہوتا تو نبی حضور کبھی یہ نہ فرماتے کل میں رکھ دوں گا. اب تک تو تمہارے بھائی برادر دیتے رہے, میں اس کو دوں گا. تو اس کے معنی ہے کہ 39 دن ڈیلے ہو گیا ضرور پروگرام, مگر یہ ثابت ہو گیا کہ بغیر اصلی کے نقلیوں سے کام نہیں بنتا. نتیجہ یہ ہوا تو کبھی بھی جو بیماری ڈالی جاتی ہے وہ اس مسئلہ سے ڈالی جاتی ہے کہ نبی کے سر میں درد یہاں صوبے چشم, اور آخر میں مجبور ہو کے نبی نے بلایا کیا ہوا کہ آگے دکھ رہے ہیں, بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ. سر پہ سر کو رکھا زانو پر, جس کو مولانا ابن حسن اللہ مقامہ ایک خاص فقرہ کہا کرتے تھے اس مسئلے میں کہ نبوت کی رحل کی امامت کا قرآن تھا, اور چونکہ قرآن کے وقت کو پلٹنے کے لیے لعاب دہن کی ضرورت پڑتی ہے, لہٰذا نبی نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے کبھی کبھی بزرگ شخصیتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لعاب دہن ہی سے کسی کو جری بنانا تھا, آپ نے کھول لی تھی لعاب دہن سے, تو جو بیچارے بھاگ کے آئے تھے ان کی کمر پہ بھی اگر آپ لعاب دہن سے لکھ دیتے بلیک بورڈ کی طرح تو یہ بھاگ نہیں چھوڑ دے. تو معلوم ہوتا کہ نبی کا اعجاز بھی وہیں کام کرتا ہے جہاں نیت پہلے سے درست ہو. معصوم کو کبھی بیماری نہیں ہوتی. کربلا میں جس معصوم بیمار کے لیے آپ سنتے ہیں وہ خود مشاہد خدا بندی کہ بیمار ڈالا گیا بیمار نہیں تھے, اس لیے کہ امام جب صدائے استغاثہ بلند کرے حل من ناصرین تو جس کے کانوں میں جس حیات کے کانوں میں یہ آواز جائے اس پر نصرت امام واجب ہے. اگر امام زین العابدین بظاہر ہوش میں ہوتے تو کربلا میں جہاد واجب ہوتا ہے. نتیجہ وہ ہوتا کہ جو میدان جنگ میں مادی طریقے سے جانے کا ہوتا ہے خود امام حسین کے لیے, لہٰذا امام سجاد کی شہادت بھی ممکن تھی. لہٰذا جب تک امام صدائے استغاثہ بلند کرے امام اس منزل میں رکھا جائے کہ وہ مکلف نہ ہو سکے جنگ کا. لہٰذا بیمار ڈالا جاتا ہے. نارملی معصوم نہ کوئی ایسی غذا کھاتا ہے بدہضمی ہو بیماری ہو جائے, اس لیے کہ آرزو کی بنا پر زیادہ کھا لیا بیمار ہو گئے, یا پتہ نہ تھا کہ کیا تھا زیادہ کھا لیا.
تو لہذا معصوم کبھی ایمان نہیں کرنا۔ اور مسلمانوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے امام علی کا بڑا پیارا، کہ امام، اور ہمارے یہاں بھی روایتیں آ گئی غلطی کی بنا پر، امام علی کا قد بڑا چھوٹا تھا، بال گنجے تھے، کلائی اور ہتھیلی کا سائز ایک جیسا تھا، جسم پہ لمبے لمبے بال تھے۔ یہ مسلمانوں نے تصویر بنائی بڑی خوبصورت کرتے ہیں، اور اس طرح اور تو کوئی عیب نہ نکال سکے۔ کسی اسلامی آرٹسٹ کو یہ خدمت انجام دی کہ ذرا تصویر بگاڑو تاکہ دل کی تسکین ہو سکے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی کا یہ اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں رسول اعظم سے زیادہ کوئی خدا کا محبوب نہیں، اور نبی کا اس دنیا میں سیدہ کے علاوہ کوئی محبوب بیٹی نہیں، تو کیا سیدہ جیسی خوبصورت حسین معصومہ کے لیے رسول کو کوئی پیارا سا دولہا نہیں ملا؟ چھوٹے سے قد کا پیٹ نکلا ہوا، ڈھنجے سر کا ہے، تو یہ چوائس نبی کی تھی؟ پتہ چلا کہ نبی کی چوائس نہیں تھی، اللہ کی تھی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو حسین بنایا، تو کیا رسول اپنے چہیتے رسول کی بیٹی کے لیے مجھے کوئی اچھا نوشہ نہیں مل سکا؟ چھوٹا سا پیٹ نکلا ہو، یہ کیا چیز؟ آپ نے علامہ کوثر نیازی مرحوم کا نام سنا ہوگا، حیدرآباد کے ایک ہمارے دوست تھے علی صدیقی، وہ تھے تو سنی المذہب مگر آل رسول حضرت علی کے بڑے شہدائی تھے، ان کا گھرانہ سب شیعہ ہے، مگر ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ مرحوم میں کیا بات تھی۔ تو علی صدیقی دہلی کے اندر ایک مولود کعبہ کا پروگرام رکھتے تھے اور دنیا بھر کے خطبہ کو وہاں بلاتے تھے۔ اتفاق سے ایک سال میں نہیں جا سکا، مگر میں نے ویڈیو دیکھا تو علامہ کوثر نیازی نے اسی کی بحث کو ڈیل کیا تھا، وہ آج بھی تفصیل موجود ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہسٹورین نے، مورخ نے، جو ابو سفیان کو تو مسلمان کہتا ہے، ابو طالب کو کافر کہتا ہے، یہ کہنے کے بعد علامہ کوثر نیازی پاکستان کے فورن منسٹر بھی تھے اور دینی منسٹر بھی تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسلم ہسٹورین ایک طرف ابو سفیان کو مسلمان لکھتے ہیں اور دوسری طرف حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں۔ اس سے بات فوراً کہتے ہیں کہ انہی ہسٹورین نے حضرت علی کی ایک تصویر کھینچی ہے، قد چھوٹا، پیٹ نکلا ہوا، بال گنجے، بدن پہ لمبے لمبے بال، یہ علی کا نقشہ کھینچا۔ علامہ نے اگلا فقرہ عجیب و غریب کہا کہ مورخ بھول گئے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد دنیا علی کو خوابوں میں دیکھے گی، اور خواب کی تصویر اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی تصویر میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، یہ علامہ نے کہا۔ ایک مرتبہ میں امریکہ آ رہا تھا اور PIA سے سفر کر رہا تھا، کراچی میں علامہ تشریف فرما تھے، وہاں پر کلاس میں غریب آدمی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنا کارڈ بھجوایا، وہ خود علامہ تشریف لائے، آئیے میرے پاس بیٹھی، اور میں نے ذکر کیا ان کی کامیاب تقریر کا، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے یہی ذکر کیا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ نے فقرہ کہا تھا کہ دنیا علی کو خوابوں میں دیکھے گی، میں نے کہا یہ آدمی وہ کہہ ہی نہیں سکتا جس نے خواب میں علی کو نہ دیکھا۔ علامہ رونے لگے اور میرا ہاتھ دبا دیا، میں سمجھ گیا کہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ دنیا نے حضرت علی کی تصویر کو اس طرح بنایا کہ جیسے کوئی نقص ہو، عیب ہو۔ لیکن اب تاریخ کے حوالے سے پوچھیے، عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ عرب کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ طویل القامت جناب ہاشم کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عبد المطلب، طویل ترین انسان، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان میں 2 بیٹے انتہائی طویل القامت، حضرت عبداللہ و حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے جتنے بیٹے تھے اپنی تاریخ کے اندر اپنے حسن کا کوئی جواب نہیں رکھتے۔ ابو طالب کی طولانیت تاریخ گواہ ہے، حضرت علی چھوٹے ہوں، اب حضرت علی کا جو بیٹا ہے ابو الفضل عباس
مذہب کی تاریخ کا سب سے طویل القامت تو جینس کی کوالٹی کو کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ باپ کی طرف سے نسل ملا یا ماں کی طرف سے؟ باپ بھی حاکمی اور ماں بھی حاکمی. تاریخ میں یہ گواہ ہے کہ اکثر تاریخ کے جیسے ہمارے ملتی ہے امام کی زندگی میں کہ فلاں امام کی ولادت ہو رہی تھی تو کچھ خواتین آئیں ڈلیوری کے وقت تو جناب حلیمہ خاتون کے یہ جملے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات میں آنے والی ہیں عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں. اتنی طویل القامت عرب کے اندر عبد المطلب کی بیٹیاں اپنے طول میں مشہور تھی کہ یہ طویل القامت بیٹیاں ہوتی ہیں. خود حضرت علی نے اپنے خاندان کی تعریف میں کہا ہے ہم حسین ہیں، ہم طویل ہیں، ہم سقی ہیں، ہم صاحب علم ہیں. یہ ناکے ہیں، یہ کالے ہیں، یہ پست ہیں، یہ کنجوس ہیں. بدلہ لینے کے لیے تو علی کا سائز چھوٹا نہیں کرتے. اس لیے کہ میرے بھائیوں کو ایک مرتبہ سوجی بڑے مشہور تھے ریسرچ اسکالر تو انہیں کہ لاؤ کچھ معلوم کریں تو 300 سال سے زیادہ متعلق بزرگ تھے شام کے پیچھے پہاڑ کے اوپر زندگی گزار رہے تھے. ان کو معلوم ہو یہ پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے صاحب تم نے کیا جناب حاکم کو دیکھا ہے؟ تو یہ نبینا تھے 350 سال کی عمر تھے. انہوں نے نظر اٹھا کے کہا ہے آنے والے کوئی یہودی ہے مجوسی ہے یا یہودی مجوسی؟ میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہے نہ سلام نہ دعا ایک دم جارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب حاکم کو آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے کہ اپنے زمانے کا اتنا حسین انسان میں نے نہیں دیکھا. طویل القامت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھومر والے سیاہ بال اور رخسار پر حسین رخساروں میں جب اس کے بال منڈاتے تھے معلوم ہوتا کہ چاند پر ساون کی گھٹائیں طاری ہو گئی. اس کے گھر کے دروازوں کے سامنے گرم تندوروں کی مہکتی ہوئی روٹی دور بھوکوں کو بلاتی تھی اور اس کے گھرانے کے سبیلے چھلکتی رہتی. کسی کا کوئی مال کھویا جائے حاکم سے مانگ لے، کوئی لٹ جائے حاکم کے پاس فریاد پہ چلا جائے، کوئی مارا جائے قصاص حاکم کے ذمہ. اتنا حسین انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اب معاویہ اپنے پورے کورٹ کے سامنے سارے درباری تھے تو یہ سب سن رہا ہے. پلٹ کے پوچھا تو نے عمریہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا. کیسے تھے؟ کیسے؟ کالا چچکدار ناکا خط ایک نکلا ہوا ڈنڈا سر. تو یہ بات ہے امیہ کا لیوی یوں آپ نے لگایا حضرت علی کے اوپر. اور میں محسوس کیا کہ یہ اسلام کا پہلا حکم کہ اپنے نظام جسمانی کو درست کرو. لہذا اس نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا ان سب میں جہاں ذہن کام کرتا ہے وہاں جسم کی شمولیت واجب ہے کہ جسم کو ہر کر دو. ناکارا بزدل سست لیزی قوم اسلام کو پسند نہیں ہے، مستعد انسان. لہذا کوئی بھی اسلام کی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر عمل شامل نہ ہو. لہذا جہاں نماز روزہ واجب وہاں جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ سب عمل سے متعلق ہیں کہ نیت ذہن میں ہو، دل میں ہو اور عمل اس جسم میں کیا جائے تاکہ جسم انسان کا نارمل رہے. یہ فزیکل کنسپشن ہے اور دنیا کا واحد مذہب اسلام کہ جس میں صحت مند رہنا عبادت قرار دی ہوئی کہ آپ صبح سویرے اٹھیے. صبح سویرے اٹھنے کے بعد تیرنا اپنی اولاد کو سکھائیے، ایکسرسائز اپنی اولاد کو سکھائیے. اور 7 برس تک جب ہو جائے تو ایک نیا جملہ ہے علی کا جو دنیا سے پہلے واقف کہ اپنی اولاد جب 6 برس کا ہو جائے تو اسے علم اور ہنر کی تعلیم دو. صرف علم نہیں، پروفیسر مت بناؤ، اسے پریکٹیکل لائف میں اس کو پیش کرو. یہ تھا ایک نظام
کہ جہاں آپ نے تربیت زندگی کے لیے اصول معین کیے، اسی واسطے محنت اور مشقت واجب قرار دی گئی۔ گرمی کا زمانہ، صادق آل محمد پسینے میں شرابو گزار کر آ رہے، یہ ایمان صادق ہے، دور سے دوسرا امام آگے جو اپوزٹ ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں فرزند رسول، یہ گرم زمانہ، یہ چلتی ہوئی دھویں کا منظر، اس وقت تو کوئی پرندے اپنی آشیانوں سے باہر نہیں آتا۔ آپ دنیا کمانے میں کتنے حریص ہیں کہ آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ چلتی ہوئی دھوؤں میں آپ کی پیشانی کا پسینہ قدم تک پہنچ گیا ہے۔ امام نے اصول بتایا، اب انہوں نے کہا میں اس لیے محنت کش ہوں تاکہ میری ضرورت غیر کے آگے ہاتھ پھیلا کر نفس کو ذلیل نہ ہونے دیں۔ یہ تھا اسلام کی وقتی لگائی کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام نے 9 باغ اپنے ہاتھوں سے لگائے، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ اسلام عمل کرنا، مگر عمل وہ عمل کے جس کا عقیدہ بہتر ہے۔ غلط عقیدے پہ عمل بھی ہوگا تو نتیجہ خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رونگ روٹ کے اوپر جب آپ گاڑی جتنی تیز پھینکائیے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا چلے گا۔ تو عمل بہتر ہے مگر پہلے ہدف پھر اس کا، اگر ہدف غلط ہے تو ہر عمل تمہیں تباہی کی طرف لے کر چلے گا۔ تو اسی طرح شریعت کی پابندی ضروری، مگر شریعت کی پابندی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے عقائد میں کہیں روک نہ ہو۔ اس لیے کہ بد عقیدگی کے بعد اگر عمل کیا بھی آپ نے، 1,00,000 نماز پڑھنے کی نیت کر بھی لی تو جتنے سجدوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی دوزخ اور نزدیک ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ عبادت نام تمناؤں کی تسکین کا نہیں ہے، عبادت نام ہے حکم الہی کے آگے جو بن نیاز کا ٹکا دیا۔ یہاں بشر کی تمناؤں کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عبادت وضع کر لے، چاہے وہ رمضان میں تراویح ہو۔ تو اگر کسی نے اپنی طرف سے عبادت ایجاد کی ہے تو ڈرو اس دن سے کہ کہیں تم پہ بغاوت کا مقدمہ نہ چلے عبادت کے بجائے۔ یہ کہ نئی چیز شریعت پیش کرنا، اللہ کو مشورہ دینا اور نبی کے دین میں نقص نکالنا ہے، تو لہذا پابندی کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام فرزند رسول یہ نماز صبح 2 رکعت کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ کہیں ذوق عبادت پھسل کے 2.5 رکعت نہ پڑھی کہ موڈ اچھا ہے، بم بھی اچھا ہے، لاؤ 2.5 رکعت پڑھی۔ ادھر آپ نے 2 کی سرحدوں سے قدم آگے بڑھایا، ادھر گئے، اس لیے کہ حکم کی سرحدوں کا تعین کر کے اس پہ جم کے عمل کرنا عبادت ہے۔ اگر رمضان میں ذوق ہے عبادت زیادہ بڑھ جائے اور عید کے دن بھی کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت گوارا کرے تو انجام۔ تو لہذا معصوم اس لیے بھیجے گئے تاکہ صرف وہ بیٹھ کے حکم ہی نہ جتائیں کہ پریکٹیکل لائف پیش کر کے دنیا کے سامنے انجام کہ ایک انسان کو زندگی کس طرح گزارنی۔ تو لہذا زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جہاں معصوم نے اپنے حکم کی اور اپنی سیرت کی چھاپ نہ چھوڑی۔ کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں خود عمل کر کے بتائے۔ اگر نماز عبادت ہے تو خود عبادت کر کے بتائے، جہاد عبادت ہے تو میدان کارزات میں خود کر کے بتائے۔ یہ ہے اسلام کا منشا۔ اور صرف چونکہ اسلام مردوں ہی کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، تو اسلام نے جہاں مردوں کے لیے شریعت رکھی اور معصوم کو عملی نمونہ بنایا تو عورتوں کی ہدایت کے لیے بھی زہرا کو بنایا۔ ہاں کچھ زہرا سے کام ادھورے رہ گئے۔ زہرا بیٹی بھی ہے، کامل شریک حیات بھی ہے، ایک مکمل ماں، مگر جناب سیدہ مکمل بہن نہیں۔ زہرا کی زندگی میں یہ رخ نہیں تھا کہ معصومہ نے سب کچھ بن کے دکھایا، بہن بن کے نہیں دکھایا۔
بہن بننے کے لیے بھائی کی ضرورت ہے. بھائی اللہ کی مصلحتوں کے تحت ہونا مناسب نہیں ہے. یہ خاتم النبی سید الانبیاء، سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. اور نبی کا بیٹا منصب میں کم ہوگا تو نبی کی توہین. لہذا بیٹا دیا گیا تاکہ تم کچھ اور نہ سمجھو، مایوسی کا الزام نہ لگاؤ، دے کے لے لیا گیا. اب صرف فاطمہ کو پیدا، جب فاطمہ کو پیدا کیا تو فاطمہ کی زندگی میں سارے رخ تھے، مگر زہرا کی زندگی میں بہن بننا ہے. اس کمی کو جب پورا کیا گیا جب ثانیہ زہرا کو پیدا کیا. بس فرق اتنا ہے کہ فاطمہ معصومہ ہے. اور یہ نئے منصب کے لیے امام نے ایک نئی سند دی زینب کو، عالمہ غیر معلمہ. یہ خود ایک عصمت کی ایک شکل ہے. وہ عالمہ تھے جس کو کسی نے نہیں کہا. یہ بھی عرض کر دوں کہ زینب وہ دنیا کی واحد عورت ہے کہ جس نے کوفے میں لڑکیوں کا اسکول. اس سے اندازہ لگائیے کہ آل رسول کے علم کی کیا ہے. دوستو ہمارے یہاں دستور ہے کہ بڑے خطیب کے بعد چھوٹا خطیب منبر پہ نہیں آتا، بڑے شاعر کے بعد چھوٹا شاعر نہیں ہوتا. رسول اعظم کے بعد کوئی نہیں آتا. کربلا کا پورا مارکا آپ کی پیش نظر ہے. امام حسین نے خود کو جس مقام پہ رہ گیا وہاں خلتیں نہیں پہنچی، نبیوں کی حیبتیں نہیں پہنچی. اس جگہ رسول نہیں پہنچے جہاں سے حسین گزر گئے. یہ وہ کارنامہ تھا حسین کا کہ جو اول اور آخر ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے انجام دیا اور نہ اس کے پہلے کوئی انجام دے گا. جیسے نبی کی سیرت کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نبی آئے، صرف نبی کی سیرت کا بیان کرنا ہی وہ اثر رکھتا ہے جو کسی نبی کے آنے کا. کربلا کے بعد کسی کربلا کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ اب نہ کوئی حسین پیدا ہوگا اور نہ یہ کارنامے انجام دے گا. مگر ہاں تو حسین کا کام تھا وہ حسین کے ذکر نے انجام دیا. جو کام قدرت کو حسین سے لینا تھا وہ ذکر حسین سے لیا گیا. تو ذکر حسین اور ذات حسین لیا الگ الگ. لیکن امام حسین نے جس منزل فراز کے اوپر قدم رکھ دیا اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے بعد آتا. مگر میں کیا کہوں کہ اکبر کے بعد کوئی گنجائش نہ تھی مگر کبرا کو لایا. اصغر کی شہادت کے بعد کوئی گنجائش نہ تھی مگر سکینہ کو لایا. اور پھر حسین مظلوم کے بعد کوئی گنجائش نہ تھی مگر زینب کبریٰ. امام حسین کے کارناموں کے بعد جو بھی کارنامے کسی کے بھی آتے وہ منظم پڑ جاتے. مگر آپ نے دیکھا کہ کربلا کے بعد جو بیویاں آئیں کسی کا کارنامہ منظم نہیں. زینب کبریٰ نے اس مسجد پر قدم رکھا ہے کہ محرم زیاد کے دربار میں آج رسول کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے فخر سے کہنا شروع کیا زینب تم نے دیکھا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے امیر کو فتح بخشی. ایک ضعیف زینب اس کا سب کچھ لٹ چکا جو ایسے مقام پر قیدی کی حیثیت سے ہے کہ جہاں عورت کا کلیجہ شک ہوتا ہے. مرد کے احساسات اور عورت کے احساسات میں فرق ہوتا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زینب کہاں کھڑی جہاں کبھی ابن الجم کھڑا اور ابن زیاد کہاں بیٹھا ہے جہاں زینب کا باپ بیٹھا. یہ منظر ہی زینب کولا کے لیے قیامت سے کچھ کم نہ تھا.
مگر دونوں میں فرق ہے. جہاں ابن ملجم تھا اس کے بازو علی نے کھلوا دیے اور جہاں زینب ہے وہاں زینب کے بازو کتنا مشکل تھا. ابن زیاد کہتا کہ زینب تو میں نے خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے امیر کو فتح بخشی. یہ ظاہری دنیا بھی فتح بول رہی ہے. اب زینب کا سر اٹھا. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو نبوت امامت بخشی. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ظالم بادشاہوں کے دربار میں جرأتیں گونگی ہو جاتی مگر یہ زینب ہے جو بول رہی. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو نبوت امامت سے سرفراز فرمایا. نے کہا زینب تم نے دیکھا کہ کتنی جلد میرے لشکر نے تمہارے جوانوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا. زینب کہتی ہے ابن زیاد میرے جوانوں کی موت کا ذکر کرتے میرے دل کو کمزور نہ بنا. یہ دیکھ کہ جہاں میرے جوانوں کے دم نکلے ہیں وہاں تمہارے ہزاروں سپاہیوں کے دم ٹوٹ گئے. ابن زیاد اگر تم دیکھنا چاہتا ہے اپنے لشکر کی بربادی تو کوفے اور شام کی گلیوں میں رانڈوں کے رونے کی آواز سن کہ میرے بھوکے پیاسے جوانوں نے کتنی جلدی تمہاری فوج کے حوصلے ہاتھ. ابن زیاد کے پاس اب کوئی جملہ نہ تھا. زینب تم نے دیکھا تمہارا جھوم کھل گیا. ابن زیاد خدا نے ہمیں نبوت کی صداقت اور امامت کی سچائی سے نوازا ہے جو کبھی باتیں نہیں ہوتی. ابن زیاد کی پھر دنیا میں زینب بڑی اچھی عربی بولتی ہے. اس نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب ٹھیک پڑی یا جلدہ رسول اللہ تم نے سنا آج زینب کی آواز کو کہتا ہے کہ بڑی اچھی عربی بولتی ہے. ابن زیاد تمہیں میرا گلزار نوچ لیا تمہیں میری بہاریں نوچ لی تم نے میرے درختوں کو کاٹ دیا تم نے میری شاخیں نوچ لی تم نے پھل توڑ دیے. آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ زینب ٹھوکرا اتنی روئی کہ سید سجاد آگے آ گیا. سید سجاد کی آنکھ میں زینب بیٹھ گئی. سید سجاد کا ایک مطلب ابن زیاد پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کہا علی بن حسین. کہا کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ کہ یہودیوں کا مذہب تھا کہ جو خدا کرتا ہے. کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد فرماتے تیرے ظالم سپاہیوں نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا جس کا نام علی بن حسین تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑے چھوٹے قتل ہو جائیں بڑے باقی رہیں. جلاد کاٹ سید سجاد کی گردن. بس جیسے ہی سید سجاد کی گردن کا نام سنا ایک مرتبہ وہ زینب زمین میں بیٹھی ابن زیاد کیا کہا تو کس کی گردن کاٹنے کے لیے کہا؟ علی بن حسین کی. ابن زیاد کی کوئی علی نہیں کہ نبی کی نسل میں اب کوئی علی کے علاوہ نہیں کہ مجھے معلوم. تو کیا تو نبی کی نسل کو منقطع کرنا چاہتا ہے؟ ہاں زینب میں چاہتا ہوں کہ یہ نسل ہی منقطع ہو جائے. کہ تو نبی کی نسل کو منقطع کر رہا ہے. اب زینب پلٹی. پلٹنے کے بعد وہ دربار جو خاموش تماشائی تھے زینب نے ایک ایک کے چہرے پہ نظر ڈالی. اٹھو نبی کی نسل کو بچا. تم صحابی ہو اٹھو نبی کی نسل کو بچا لو. زینب نے پورے دربار کا ایک خرقہ ایک ایک سے کہا اٹھو نبی کی نسل کو بچا لو. نبی کی نسل کو بچا لو. کوئی نہ اٹھا. اب زینب تھک گئی. ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے آئی. زید میں زیاد تو جانتا ہے کہ میں کون؟ علی کی بیٹی. تم میرے خاندان سے واقف ہے؟ ہاں ہاشم کے چشم چراغ خاندان ہاشمی کی بیٹی زینب. تجھے معلوم ہے کہ کبھی ہمارے خاندان کے کسی بزرگ نے کسی سے کوئی چیز مانگی؟ ابن زیاد میں کچھ کہہ رہی ہوں ہماری نسل میں کسی کو دیکھا ہے تم نے کہ کسی نے کوئی چیز مانگی ہو؟ ابن زیاد سر چکا چپ ہے. ابن زیاد میں نے سوال کیا مجھ سے ہماری نسل میں کسی نے کچھ مانگا ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے نہیں زینب
تمہاری نسلوں نے دنیا اٹھائی ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اب دوست کو زحمت کرتی ابن زیاد میں مانگوں اگر میں سوال کروں گی تو مجھے دے گا؟ ابن زیاد گھبرانے لگا، ابن زیاد میں نے تجھ سے سوال کیا میں مانگوں گی تو دے گا؟ ابن زیاد چپ، ایک مرتبہ پھر ظاہر کر کے ابن زیاد تیری کیا ہو گیا تجھ کو؟ میں مانگنا چاہتی ہوں حاکم کی خاندان کے بیٹی، دے گا؟ ابن زیاد نے ہمت کر کے کہا علی کی بیٹی تم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تم، موقع تو نہیں جائے نہیں جائے، سنتے ہو گھبرائیے تمہارا امیر نے اس سے وعدہ کیا ہے تو مانگوں گی وہ دے گا۔ ہاں زینب تم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، مانگو، کئی جلاد سے کہہ دے کہ سید سجاد کی گردن کاٹنے سے پہلے میری گردن قطع کر دے، اس لیے کہ میں نے اپنے حسین سے وعدہ کیا تھا تیری نسل کو بتاؤں گی، پہلے جب نسل نہ بچا سکے تو زندہ رہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ایک نے زیاد اپنے جلاد کو حکم دے کہ میری گردن کاٹ دے، ایک مرتبہ ابن زیاد نے سب دکھایا جلاد علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ان کی تعمیر کی جائے، ایک مرتبہ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، زینب کبریٰ نے پلٹ کے سید سجاد کو دیکھا، میرے علی موت سے مت گھبرانا۔ سید سجاد کہتے ہیں بوبی اماں علی کی اولاد کو موت سے ڈرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے دونوں باہیں بیمار کربلا کے گلے میں ڈال دی، پہلے تلوار میری گردن کا فیصلہ کرے گی، جیسے ابن زیاد کے روبے نے تلوار اٹھائی جلاد نے، ایک مرتبہ انس صحابی رسول چیخ مار کے کھڑا ہو گیا، ایک ابن زیاد روک لے جلاد کو، دوسرے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد صرف ایک بات سن لے، جب ہم کافر کے کافر اس وقت بھی ہم نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ابن زیاد اب ہم مسلمان ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہے جس پر قتل کرنے کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پانے والے ذکر کو مشہور عبادت قبول فرمائے، پانے والے ذکر کا ثواب تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچے، پانے والے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہماری اولاد کو اس ملک میں معصیت اور گناہوں سے محفوظ رہے، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، آنے والے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی عزت و آبرو و دین کا تحفظ فرما۔